الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأفلج صدورنا من تلاوة مولانا محفوظ الرحمن. ثم أفاض علينا بالنعم وحققه عبد الحقيق عني الشيخ مفتي حنيف. ثم ربى كما يربي الأب من الشعبان إلى رمضان. المراد به في مرآة التاريخ الشيخ مفتي انعام. ثم فسر بيننا بسلاسل الشيوخ وحضرنا في مجلسهم بعدما تعبنا من كثرة الأسفار كما سمعتم في بيان الشيخ مجتبى المفتي أزفار. فطوبى وهنيئا لكما أيها حفيد روشن بخاري، أيها حفيد روشن بخاري. المراد به فضل المتين ويونس البخاري. وفي هذه الليل حرق الباطل في النار يوقد. السلام عليكم يا أهل بوسط. ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. کل قیامت کے دن میرے بزرگ اور دوستوں، یہ علماء اپنے ساتھ دنیا داروں کی طرح مال نہیں اعمال لے کر کے چلیں گے. مبارکبادی ہے مولانا یونس بخاری آپ کے لیے. آپ روشن بخاری کے پوتے ہو. آپ کے مدرسے سے 18 طالبات ختم بخاری کر کے آگے بڑھ گئی. 18 بچیاں عالمات بنی ہیں. کیا تاریخ میں ایسی مثال پوسط میں کبھی آئی ہے؟ میں نے اخیر میں جملہ عرض کیا، وَحُرِّقَ الْبَاطِلُ فِي هَذَا اللَّيْلِ فِي النَّارِ يُوقَدْ. اس رات میں آج باطل جل کر خاک ہو گیا ہے. اور وہ شعلہ زن بھڑکتی ہوئی آگ کون سی ہے؟ وہ علم صحیح کی ہے، علم حقیقی کی ہے. 18 طالبات، 11 طلبہ اکرام حافظ بن کر یکلخت آپ کے سامنے موجود ہے. یہ مدرسے کی ترقی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ انہیں دن دوگنے رات چوگنے ترقی نصیب فرمائے. یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کوشاں نظر آتے ہیں، علم کے میدان میں تابع نظر آتے ہیں، افتہ و خیزہ گرتے پڑتے ہر حال میں چلتے نظر آتے ہیں. کیا اپنوں کے لیے، کیا پرایوں کے لیے. میدان سیاسی ہو، سماجی ہو، اخلاقی ہو، تعمیری ہو یا تربیتی ہو، ہر میدان میں مولانا یونس بخاری، ان کے بھائی اور اس مدرسے کے منتظمین، اساتذہ ہر جگہ پر الحمدللہ تابع و کوشاں نظر آتے ہیں. اس لیے ان کے لیے مبارکبادی ہے اور اہل بوسط کے لیے مبارکبادی ہے. یہ علم کا شہر ہے اور علم حقیقی کی برکت سے اب عمل کا شہر بنتا ہوا جا رہا ہے. بات صرف مال کی نہیں ہے. آپ قسمت والے ہو، اب یہ آپ کا مال اعمال میں تبدیل ہو رہا ہے. کسی کا مال کسی کو اس وقت تک نجات نہیں دلا سکتا جب تک اس کا مال اعمال کی شکل اختیار نہ کر لے. مال جگہ پر ہے تو وبال ہے،
مال صحیح جگہ پہنچ گیا تو یہی وبال آپ کے لیے اعمال ہے اور یہی اعمال آپ کے لیے سبب نجات ہے. بڑی بات. اس لیے کون خرچ کرتا ہے, کون دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے جسے یہاں خرچ کر کے آخرت پر پورا یقین ہوتا ہے کہ جو میں نے یہاں خرچ کیا ہے اللہ 7 کا بدلہ 7 لاکھ سے زیادہ مجھے آخرت میں دے گا. یقین ہے آپ کو؟ زور سے بولیے جی ہاں. نہیں ہے تو بول دو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پہلی شرط ہے, پہلی صفت بھی ہے. قرآن کہتا ہے الف لام میم. کسی کو نہیں معلوم اس کا کیا مطلب. اللہ, چھوڑ دو اس کو جس کو اللہ نے چھوڑ دیا, جس کو پوشیدہ رکھا. یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے ذرہ برابر. اس کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس قرآن میں تو نہیں. آگے کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للمتقین. جو جتنا ڈرتا ہے اس کو اتنا راستہ ملتا ہے اللہ کے قریب جانے کا. متقین کون؟ تقوی والوں میں شامل ہونے کے لیے پہلا کام ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کس پر؟ چمتکار کو نمسکار کرنے والے متقی نہیں ہو سکتے. چمتکار کو نمسکار کرنے والے متقی نہیں ہو سکتے. آخرت کی سن کر, غیب کی سن کر اس کا یقین کرنے والے ہی متقی ہے. یہ صحابہ اکرام کی شان تھی, صاف ستھری بات ہے. صحابہ کی شان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ دیکھو مقام حرہ فتح ہو رہا ہے. پہاڑی کے پیچھے سے بنت بخیلہ جا رہی ہے اور خچر پر سوار ہو کر کے جا رہی ہے. لباس اس کا سیاہ ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اوس بن ابی قریب اور کہنے لگے ہاتھی نہیں آیا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ مجھے دے دیجیے. ابھی حرہ فتح ہوا, ابھی جنگ ہوئی, کوئی کامیابی ملی. آپ فیوچر مستقبل کی بات بتلا رہے ہیں اور صحابی ابھی سے کھڑے ہو رہے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا رضی اللہ عنہ. مقام حرہ حضرت عمر بن خطاب, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. تو یہ منتظر کھڑے تھے. حضرت اوس بن ابی قریب دیکھا کہ پہاڑی کے پیچھے سے بنت بقیلہ نکلی, خچر پر سوار ہو کر جا کر ہاتھ پکڑ لیا. کہا یہ ہماری امانت ہے. دوسرے لوگوں نے اعتراض کر کے کہا ابھی تو مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا, آپ نے اس باندھی پر ہاتھ کیسے رکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا. آقا نے تو پہلے کہہ دیا تھا, میں نے کہا مجھے دے دیجئے. آقا نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جا, میں نے تجھے عطا کر دیا. امیر عسکر نے کہا کوئی گواہ ہے؟ کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا ہاں اس دن اس مجلس میں ہم بھی تھے جس دن اس حرہ کے فتح کی بات چل رہی تھی. یہ ایمان, یہ یقین تھا صحابہ کا. اتنا یقین تھا کہ جو یہاں دیا ہے وہ وہاں لے لیں گے, جو یہاں کمی ہے وہ وہاں پوری ہو جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین تھا. اللہ نے خود کہا ہے 1 لاؤ تو اس کے بدلے میں 10 لے کر کے جاؤ, اور 10 کے بدلے پتہ نہیں کتنے, ایک ایک بالی کا کیا کیا کیسے کیسے اللہ کے یہاں مل جائے گا. آخرت پر یقین ہونا شرط ہے. اور یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں آنکھ بند کر کے سودا کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے؟ جی بولیے نا. آنکھ بند کر کے سودا کیا جاتا ہے. صاف اور ستھری بات ہے. اس کے اگینسٹ سے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ بات 99% میں ہوں گی. سنو میرے پیارے بھائی, چھوٹی سی بات 10 منٹ آپ کے. اور ہارون رشید مشہور گزرا ہے دنیا میں, سب جانتے ہیں. 40 لاکھ چورس مربع میٹر کا بادشاہ. اس کے زمانے میں ایک بزرگ ہوئی ہے بہلول دانا. ندی کے کنارے وہ لکیریں کھینچتے ہوئے بیٹھتے تھے. صبح سویرے ملکہ زبیدہ کی پالکی وہاں سے گزری. اپنے خادموں سے کہا پوچھو یہ اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بہلول. پوچھتی ہے ملکہ زبیدہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو جواب دیا بہلول دانا نے
جنت کے کچھ محلات ہیں اس کا حساب لگا رہا ہوں، خریدو گے؟ اگر کوئی خریدو گے تو میں بیچنے تیار ہوں۔ زبیدہ نے پوچھوایا ایک فلیٹ اور ایک جنت کے محل کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہارے گلے میں جو ہیرے اور موتیوں سے سجا ہوا ہار ہے وہ اس کی قیمت ہے۔ کہا تم اس ہار کا کیا کرو گے؟ کہا میں مساکین فقراء پر صدقہ کروں گا، اس کے بدلے میں تمہیں ضمانت دوں گا جنت کے گھر کی۔ ملکہ زبیدہ نے ہار دے دیا، انہوں نے بشارت دے دی، یہ گھر پر آئی، ہارون رشید کو اپنا واقعہ سنایا۔ آج تو حاجی بہلول بیٹھا تھا ندی کے کنارے، سوکھی ریت پر لکیریں کھینچ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا میں نے ہار دے کر کے جنت کا مکان لے لیا۔ کہا ارے نادان، تو کس کی بات پر یقین کر بیٹھی ہے؟ وہ تو نادان ہے، وہ تو بہلول ہے، وہ تو مجنون ہے، اسے کیا پتا؟ اس کی باتوں میں تو آ گئی۔ انہوں نے کہا بس کچھ مت کہو، میں تو دے چکی، معاملہ کر چکی۔ رات کا سما تھا، وہ غصے میں ادھر منہ کر کے سو گئی، وہ غصے میں ادھر منہ کر کے سو گئے۔ اللہ کی شان۔ صبح سویرے کا وقت تہجد کا قریب آیا، تہجد کا وقت قریب آیا۔ جب تہجد کا وقت قریب آیا تو خواب دیکھا ہارون رشید نے، چاروں طرف نورانی دھواں سا اڑ رہا ہے اور یہ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سامنے دیکھا کہ وہاں قصر زبیدہ لکھا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت زمرد اور یاقوت کے پتھروں سے سجا دھجا اور سونے اور چاندی کی اینٹوں سے مڑا ہوا اور مشک کے گارے سے لپا ہوا خوبصورت محل دکھا۔ تو کہا کہ میں اس محل میں جانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے روک دیا، کہا نہیں، یہ تمہاری بیوی زبیدہ کا ہے، تم اس پہ نہیں جا سکتے۔ کہا میری بیوی ہے، کہا نہیں، ہر ایک کی اپنی قبر، ہر ایک کا اپنا محل ہے، یہ کل ہی انہوں نے بک کرایا ہے۔ خواب ٹوٹ گیا۔ اب صبح خود تلاش کرتے ہوئے نکلے بہلول کو، بہلول کہاں ہے، بہلول کہاں ہے، بہلول کہاں ہے؟ چنانچہ دیکھا کہ وہ صبح سویرے بعد فجر کے لکیریں ڈالتے ہوئے اسی دریا کی ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کہا ہارون رشید نے کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محلات کا حساب لگا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہاں بیچنے کے لیے ہیں؟ بولو کیا قیمت ہے؟ کہا تمہاری پوری حکومت ایک محل کی قیمت ہے۔ کہا تم عجیب آدمی ہو، رات میں زبیدہ کو تم نے ایک ہار کے بدلے محل دے دیا اور تم مجھ سے اس محل کے بدلے پوری حکومت مانگ رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی نا انصافی کی؟ تو بہلول نے جواب دیا بن دیکھے سودا سستا تھا، تو نے تو دیکھ لیا ہے نا، تو نے تو دیکھ لیا ہے نا، تم نے بھی دیکھ لیا نا، خاموش بیٹھو بالکل، تم نے تو دیکھ لیا ہے نا۔ اس لیے اللہ کے راستے دیکھ کر نہیں چلے جاتے، چل کر دیکھے جاتے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی امر اور کام میں اگر معاونت کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ضرور پاؤ، یقیناً پاؤ گے۔ اس معرف القرآن کی سنگ بنیاد آج رکھی گئی ہے۔ بڑے زمانے سے بچے تینوں میں ابلتے تھے، میں سخت گرمی اور تپش کے عالم میں اس مدرسے کے چکر کاٹتا رہا اور میں اس مولوی یونس بخاری سے بار بار کہتا رہا اللہ کے بندے کدال مارو، اللہ کے بندے کدال مارو۔ یہ پسے پشت بار بار دیکھتے رہے، بار بار تمہارا ساتھ تلاش کرتے رہے۔ میں کہتا رہا یہ اہل پوسد ہے، یہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہیں تمہارا کندھے سے کندھا لگا کر کے ساتھ دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ٹین اور یہ ٹپر بہترین عمارت میں اور تعمیر میں اور RCC سیمنٹ میں تبدیل ہو جائیں گے، مجھے قوی امید ہے۔ ارے سب ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تمہیں قبول فرمائے۔ معصوم بچے جب گرمی سے بلبلاتے ہیں، ان کے جسموں پر جب پھنسیاں آ جاتی ہے، میرے عزیزوں کیا تمہیں درد بتائے، کیا تمہیں درد سنائے ان بچوں کا جو ان پر گزرتی ہے۔ کچھ ڈاکٹر بیچارے جو اس چیز کو، اس حقیقت کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جن کے پاس بچے بیمار ہو کر کے جاتے ہیں، وہ ان کے کیفیات سے واقف ہوتے ہیں۔ ابھی گرمی کا زمانہ آ رہا ہے، سخت سے سخت گرمی ہوں گی، ہمارے گھروں میں AC ہوگا، ہمارے گھر میں کولر ہوگا، اور محمد رسول اللہ کی روحانی اولاد تینوں میں تڑپتی ہوئی پڑی رہے گی۔ بتاؤ تو صحیح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روحانی اولاد کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا؟ سنو بھائی، محمود غزنوی بیچارہ
ہمیشہ چند چیزوں کو لے کر کے پریشان رہتا تھا. اسے لوگ تانا دیتے تھے تو غلام کی اولاد ہے. وہ سوچتا تھا کیا میرے ابا غیاث الدین سبکتگین نہیں ہے؟ ہمیشہ پریشان تھا. علماء سے ایک سوال کرتا تھا کچھ ایسا بتائیے کہ زیارت رسول نصیب ہو جائے, کوئی ایسا افضل کام میں کروں کہ جس سے اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ کی شان. ایک طالب علم بنیے کی دکان کے باہر کیواڑ دراز میں سے روشنی آ رہی تھی, اپنے سبق کو یاد کر رہا تھا, غالباً قرآن یاد کر رہا تھا. کل استاذ کو سبق جو سنانا تھا, اچانک محمود غزنوی کی سواری وہاں سے گزری. سواری میں چاروں طرف چراغ لگے ہوئے تھے اور روشنی کے قمقمے جل رہے تھے. بچہ روشنی کے پیچھے ہو گیا. ہوتے 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 محل میں کب داخل ہوا اسے پتہ نہ چلا. جب سپاہیوں نے دروازے بند کرنا چاہے تو بچہ نظر آیا. انہوں نے کہا جاسوس ہو سکتا ہے, بچے کو پکڑ لیا. بچے نے کہا نہیں, میں تو غلطی سے آ گیا. محمود غزنوی اس ہڑکمپ کو سن کر کے آئے, کہنے لگے کیا ہوگا, کیا گل, کیا شور ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بچہ پتہ نہیں کیسے اندر داخل ہو گیا. بچے سے پوچھا تم یہاں اندر کیسے آ گئے؟ اس بچے نے جواب دیا حضرت کل سبق سنانا تھا, ہمارے مدرسے کے چراغ میں تیل نہیں ہے, بنیے کی دکان کی روشنی آ رہی تھی, میں اس میں پڑھ رہا تھا لیکن صاف صاف نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک آپ کی سواری گزری, کتاب روشن ہو گئی, قرآن روشن ہو گیا, پیچھے آ گیا, غلطی سے آپ کے محل میں آ گیا ہوں, معاف کر دیجئے. بڑا برا لگا محمود غزنوی کو. انہوں نے اسی وقت اپنے وزیر مالیات کو, وزیر خزانہ کو بلا اور کہا کہ آج ابھی کے ابھی اسی رات جتنے مدرسے ہمارے غزن میں ہیں سارے مدرسوں میں چراغوں میں تیل پہنچاؤ, چراغوں کو روشن کرو. جب تک تم خبر نہ دو گے تب تک سونے کا نہیں. راتوں رات انتظام کیا گیا, سارے مدرسوں کے چراغات روشن کیے گئے اور پھر بادشاہ کو خبر دی گئی اور وہ بستر پر سویا. اللہ کی شان, جب تہجد کا وقت ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر کے آئے. آپ آ رہے ہیں اور کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اے غیاث الدین سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی, تو نے ہمارے وارث پر جو خرچ کیا ہے بڑا افضل ترین صدقہ ہے, جس کی برکت سے تجھے ہمارے دیدار نصیب ہوئے ہیں. خواب ٹوٹ گیا. سارے علماء کو جمع کیا, یہ کیا خواب تھا؟ تو علماء نے کہا یہ خواب نہیں, آپ کے تینوں سوالوں کا جواب تھا. وہ کون لوگ ہیں جن پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اور ان پر خرچ کرنا کائنات میں سب سے افضل صدقہ ہے, اور جس کی برکت سے روٹے ہوئے, ٹوٹے ہوئے اور گجلک مسئلے حل ہوتے ہیں. نسب کا صحیح پتہ چل گیا. وہ ان طلباء پر خرچ کرنا ہے. اس لیے سب ہمت جٹائیں گے انشاءاللہ. اس مدرسے کی تعمیر میں ہم میں سے ہر ایک کا حصہ لگنا چاہیے. کتنے کا مسلح رکھا ہے بزرگ؟ صرف 25,000. ایک دم سے دینا ہے کہ دھیرے دھیرے دے سکتے؟ چلو بہت اچھی بات ہے. ایک مسلح 25,000 روپیے کا ہے. اس میں ایک مسلح کی جگہ جو اس کی تعمیر ہوگی اور جو وہ جگہ بنے گی اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ آپ کو آخرت میں ملے گا. یقین ہے انشاءاللہ. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روحانی اولاد کے لیے تصدق کی نیت کر کے, اپنے لیے, اپنے مرحوموں کے لیے ہمت کر کے بتائیں انشاءاللہ کون کتنے مسلح پیش کرے گا انشاءاللہ. الحمدللہ مفتی اعجاز صاحب کی طرف سے 4 مسلح. نام بولو. ایوب بھائی, یوسف بھائی ڈونگر گاؤں, ماشاءاللہ 1 مسلح. آپ کا نام؟ سردار بھائی 1 مسلح. پیچھے سے نام پہنچاؤ. مفتی فضل متین نام پہنچاؤ. بولو ہمت کر کے ماشاءاللہ. ایک دوسرے کی تشکیل